پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ ہم بستری کے دوران فرط جذبات میں یا زیادہ لطف اٹھانے کے لیے آوازیں نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت عنقا اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جماع کرو جس جگہ جماع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک جماع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جماع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ ایک روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، لہذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جماع کرو، خواہ بیوی سے آگے سے صحبت کرو چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر پچھلی شرمگاہ سے بچو اور حیض کی حالت میں جماع کرنے سے بچو۔ آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فحش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، ان کی زندگی سے حیا نکل جاتا ہے، لمحہ بہ لمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جماع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ آج کے سوال کے جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ جماع کے بارے میں کچھ آداب سیکھ لیے جائیں تاکہ اس نیک عمل کو کرتے ہوئے حرام کام سے بچا جا سکے۔ جماع کے آداب میں ہے کہ بیوی سے جماع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی اور آخرت کی برکتوں سے بھی نوازے گا۔ جماع سے قبل ایک دعا صحیح بخاری سے ثابت ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں اس جماع کے بعد اولاد دی جاتی ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جماع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ دوران حمل بیوی سے جماع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ جماع کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں، فحش اور بیہودہ باتیں
جس طرح عام حالات میں ممنوع ہے، اسی طرح دوران جماع بھی ممنوع ہوگی۔ جماع سے قبل شہوت بھڑکانے والی جنسی قوت والی ادویات کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اس چیز سے اجتناب کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور جماع کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، جماع کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جماع کے لیے جو بھی کیفیت بنائی جائے یا جو بھی پوزیشن بنائی جائے وہ سب جائز ہیں۔ یاد رہے، جماع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو منہ میں ڈالنا یا چومنا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دوبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ جماع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جماع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غسل سے ایک سے زیادہ ازدواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے پر دونوں افراد پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہیں، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جماع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ سوال تھا کہ ہم بستری کے دوران آوازیں نکالنا جائز ہے یا نہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرط جذبات میں خود بخود آوازیں نکل جانا، شہوت کو بڑھانے کے لیے آوازیں نکالی جانا، یا زیادہ لطف لینے کے لیے ایسا کرنا، تو اسلام میں ایسا کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ آوازیں نکلنا یا نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال رہے کہ ہم بستری والی جگہ ڈھکی چھپی ہو اور بالکل محفوظ ہو، کہ جس سے کسی قسم کی کوئی آواز باہر جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کے احکامات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ ایک ہی رات میں بغیر غسل کیے دوسری دفعہ ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔